أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ سورہ الذاریات آیات 47 سے 55۔ والسماء اور آسمان، بنیناہا ہم نے بنایا ہے اسے، بِأَیْدٍ اپنے ہاتھوں سے، وَإِنَّا اور بلا شبہ ہم، لَمُوسِعُونَ بڑی وسعت رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ربوبیت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی آسمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی قوت اور قدرت سے تخلیق کیا ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ کی قدرت سے باہر نہیں۔ نہ تو زمین اور آسمان کو تخلیق کرنے میں اللہ کو کوئی مشکل پیش آئی اور نہ ہی تکان لاحق ہوئی، جس طرح سورہ قاف میں فرمایا وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہم کو ذرا بھی تکان لاحق نہیں ہوئی۔ وَالْأَرْضَ اور زمین، فَرَشْنَاهَا ہم نے اسے بچھا دیا ہے، فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ پس کیا ہی خوب بچھانے والے ہیں۔ تو آسمان کے بعد زمین کی طرف توجہ دلائی، زمین کو بچھا دیا ہے، رہنے کے قابل بنا دیا ہے، انسانوں کے رزق کا انتظام کر رکھا ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ اور ہر چیز میں سے، خلقنا ہم نے پیدا کیے ہیں، زوجین جوڑے، لعلکم تاکہ تم لوگ تذکرون نصیحت حاصل کرو۔ اب یہ کائنات کے ایک اور خاص پہلو کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا گیا ہے، جیسے نر مادہ، زمین آسمان، چاند سورج، دن رات، دنیا و آخرت، عالم ارواح، عالم برزخ، تو ہر چیز کے جوڑے ہیں۔ فَفِرُّوا پس دوڑو، الی اللہ اللہ کی طرف۔ دنیا ہے تو اس کا جوڑا آخرت بھی ہے، اور اسی آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کی رضا حاصل کرو۔ انی بلا شبہ میں، لکم تمہارے لیے، منہ اس اللہ کی طرف سے، نذیر ڈرانے والا ہوں، مبین واضح طور پر، کہ جس اللہ کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے اسی اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اور تم نہ بناؤ، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہًا آخر کوئی اور معبود، کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ تو جو اللہ کی طرف سے نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس کا نقطہ آغاز، اس دعوت کا پہلا مرحلہ ہی لا الہ الا اللہ ہے، کہ اللہ کے سوا تم کسی اور کو معبود مت بناؤ، کسی اور کی عبادت اور بندگی مت کرو، کیونکہ روز قیامت تمام کے تمام لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ خاص طور پر مشرکین مکہ نے جو شفعاء بنا رکھے تھے اور ان کے بارے میں یہ گمان کرتے تھے کہ یہ روز قیامت ہمیں بخشوا لیں گے، اس لیے یہ ان کی رضا کے لیے جانور بھی قربان کرتے، ان کے نام پر نظر بھی مانتے، حاجت اور ضرورت میں انہیں پکارتے، تو انہیں یہ بات سمجھا دی گئی کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مت بناؤ۔ انی بلا شبہ میں، لکم تمہارے لیے، منہ اس اللہ کی طرف سے، نذیر مبین کھلے طور پر ڈرانے والا ہوں۔
نمبر 50 کے اختتام میں بھی یہی بات تھی، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ آیت نمبر 51 میں بھی یہی بات، وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ تو اس حقیقت سے آگاہ کرنا ہے کہ یہ معاملہ بہت اہم ہے، بطور تاکید اسے 2 بار بیان کیا گیا ہے۔ كَذَلِكَ، ایسے ہی، مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، نہیں آئے ان سے پہلے، مِن رسول، کوئی رسول، الا مگر، قالوا، انہوں نے کہا، ساحر، جادوگر، او مجنون، یا دیوانہ۔ کہ ایک طرف تو اہل مکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بات کہتے، کبھی آپ کو جادوگر کہتے، کبھی مجنون کہتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ جب بھی کسی قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کو بھیجا تو قوم کا رویہ یہی ٹھہرا، انہوں نے پیغمبر کی بات ماننے کے بجائے، اس کے ڈراوے کو سمجھنے کے بجائے، قیامت پر ایمان لانے اور اس کے عذاب سے بچنے کے بجائے، انہوں نے رسولوں کو ہی دیوانہ قرار دے دیا، انہیں جادوگر قرار دے دیا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہی بات کہی گئی، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہی کہا گیا۔ غرض جو بھی پیغمبر اپنی قوم کی اصلاح کی کوشش کرتا، ان کے عقائد اور اعمال کی غلطیوں کو درست کرنے کی کوشش کرتا، اسے ساحر اور مجنون کہہ دیا جاتا۔ تو یہ روش اتنی عام رہی ہے، اتواصوا بہ، کیا انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کی ہے اس کی، کہ ہر قوم نے اپنے بعد والوں کو یہ بتا دیا ہو کہ جب تمہاری طرف کسی رسول کو بھیجا جائے تو تم نے اسے ساحر اور مجنون کہنا ہے۔ تو یہ بات اتنی تسلسل سے کہی گئی ہے، گویا ہر قوم خود سے بعد والی کو یہ نصیحت کر کے جاتی ہو۔ بلکہ ہم وہ قوم طاغون، سرکش لوگ ہیں، سرکش قوم ہے۔ تو ان سب کی مشابہت کی وجہ کیا ہے؟ قریش مکہ بھی وہی باتیں کیوں کر رہے ہیں جو پہلی اقوام نے کہی تھیں؟ تو اس کی وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ قوم سرکش ہے، وہ بھی سرکش تھے، یہ بھی سرکش ہیں، اسی وجہ سے ان کے مزاج میں یکسانی پائی جاتی ہے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، بس آپ ان سے اعراض کریں۔ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، بس آپ پر کوئی الزام نہیں ہے کہ اگر یہ شریر لوگ مخالفتوں سے باز نہیں آ رہے، اپنی روش نہیں بدل رہے، تو آپ پھر ایسے لوگوں سے اعراض کریں۔ آپ نے اپنی ذمہ داری پہنچا دی ہے، اب ان کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیجئے۔ اب اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو اس کا الزام آپ پر نہیں ہے، آپ نے تو حق ادا کر دیا ہے۔ وَذَكِّرْ، اور یاد دہانی کرتے رہیں، نصیحت کیجئے۔ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ، پس بلا شبہ یاد دہانی، تنفع المؤمنین، مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو جو آپ کے ساتھی ایمان لانے والے ہیں، آپ ان کو نصیحت کرتے رہیں۔ ایسے ایمان والوں کے لیے نصیحت بہت فائدہ مند چیز ہے، ایمان میں تقویت کا سبب بنتی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس نصیحت سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔